السلام نے بڑے ہی پیارے الفاظ امت والیاں واسطے بیان فرمایا النجوم امانۃ للسماء، اے جڑے ستارے نے پاک پیغمبر علیہ السلام اکثر آسمان کی طرف دیکھیا کرتے۔ ایک دفعہ نبی علیہ السلام آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے، رات کا ویلہ آسمانہ تے ستارے چمک رہے تھے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النجوم امانۃ للسماء، اے جڑے ستارے نے اے آسمان دے امن دی نشانی ہے۔ جدو اے ستارے ختم ہو جان گے، آپس دے اندر ٹکرا جان گے، ختم ہو جان گے، ادو آسمان بھی ختم ہو جائے گا۔ اور فرمایا اسی طرح وَأَنَا أَمَانَةٌ لِأَصْحَابِي، میں اپنے صحابہ واسطے امن کی ضمانت ہاں، امن کی علامت ہاں۔ فَإِذَا ذَهَبْتُ أَتَىٰ أَصْحَابِي مَا يُوعَدُونَ، جدوں میں چلا جاواں گا میرے صحابہ کے او تکلیفاں آن گیا جڑیاں تکلیفاں دا انہاں دے نال وعدہ کیتا گیا۔ اور فرمایا وَأَصْحَابِي أَمَانَةٌ لِأُمَّتِي، اور میرے صحابی میری امت واسطے امن کی علامت اور امن کا نشان نے۔ فَإِذَا ذَهَبَ أَصْحَابِي، جدوں میرے صحابہ چلے جان گے، فوت ہو جان گے، عطا امتی ما یوعدون، پھر امت تے ایسیا تکلیفاں آن گیا جنہاں دا انہاں دے نال وعدہ کیتا گیا ہے۔ حضرات، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب موجود نے، مسلمان ایک مٹھ اور ایک جان کی طرح نے۔ جدو نبی علیہ السلام کے اصحاب دنیا تو چلے گئے، امت مختلف فرقے کے اندر بٹ گئی، آپس کے اندر ہیٹ لگ پئی۔ حضرات، نبی علیہ السلام کے اصحاب او باپ برکت ہستیاں سن کہ جنہاں دی موجودگی دے اندر امن ہی امن سی، جنہاں دی موجودگی دے اندر مسلمان سارے دے سارے یکجا ایک اسلام کو منن والے۔ نبی علیہ السلام کے صحابہ چلے گئے نے، امت مختلف فرقے کے اندر بڑھ چکی ہے۔ حضرات، یہی نبی علیہ السلام کے وہ صحابہ نے جنہاں کے متعلق اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر اعلان فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ و پاک بعض ہستیاں نے جنہاں تو اللہ بھی راضی ہے اور اے اللہ تو راضی نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے او اصحاب جنہاں کی قدر و منزلت، جنہاں کی شان قرآن بیان کرتا ہے، اور قرآن نبی علیہ السلام کے اصحاب نو آئیڈیل کے نمونہ قرار دیتا ہے۔ وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر لوگ نبی علیہ السلام کے اصحاب کی طرح ایمان لیاؤ گے، انہاں جیسے اعمال کرن گے، تو یہ سارے لوگ یہ ہدایت یافتہ نے۔ جب نبی علیہ السلام کے اصحاب نے راستے کو چھڈ کے کوئی اور راستہ اپنایا جائے گا، ایک گمراہی کا راستہ ہے، یہ جناب ضلالت کا راستہ ہے، یہ جہنم کا راستہ ہے۔ حضرات، یہی کو پاک بعض ہستیاں نے، انہاں دے خیالات بڑے اونچے نے، انہاں دیا سوچاں بڑیاں ہی اونچیاں نے۔ نبی علیہ السلام نے کولو جدوں بھی سوال کرتے نے، اپنی اعلیٰ سوچ دا یہ جناب نظارہ کراتے نے، اپنی اعلیٰ سوچ کو بیان کرتے نے۔ کوئی دنیا کا لالچ نہیں، کوئی جناب زمین پانے کا لالچ نہیں، کوئی جناب جائیداد کوٹھی بنگلے کا کسی قسم کا کوئی لالچ نہیں۔ اگر حرص سے تمنا ہے، آخرت کی کامیابی کی تمنا ہے، قبر کے اندر کامیاب ہونے کی تمنا ہے، پاک پیغمبر علیہ السلام کا ساتھ حاصل کرنے کی تمنا ہے،
اللہ رب العالمین دیا جنتاں دے مہمان بنن دا اے نبی علیہ السلام دے صحابہ دی تمنا تے خواہش چند ایسے واقعات بیان کرنا چاہتا جنہ کے ذریعے سانو صحابہ کی سوچ کا پتہ چل جائے گا کہ کتنی بلند اور اعلیٰ مرتبے کی سوچ ہے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام اپنے صحابہ کے نال بڑی محبت کرنے والے نے، بڑا پیار کرنے والے۔ نبی علیہ السلام تبلیغ کرتے نے، نبی علیہ السلام اپنے اصحاب نو آخرت دیا گلاں سکھاندے نے، نبی علیہ السلام تشریف فرما نے اپنے اصحاب نو تعلیم دے رہے نے۔ نبی علیہ السلام اپنے اصحاب کے اندر موجود نے، حدیث بیان فرماتے نے، فرمایا ان للجنت ثمانیۃ ابواب۔ پاک پیغمبر علیہ السلام پاک باز ہستی صحابہ کے درمیان موجود نے۔ نبی علیہ السلام نے حدیث بیان فرمائی، لوگوں جنت کے 8 دروازے نے، 8 دروازے میں پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا باپو ریاض دروازہ جنت دا، باپو صدقہ جنت کے دروازے کا نام ہے، ایک دروازے کا نام باپو جہاد ہے، ایک دروازے کا نام باپو صلاۃ ہے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جڑے زیادہ روزے رکھنے والے، روزیاں دے نال پیار کرنے والے، روزیاں دے لوازمات نو پورا کرنے والے، انہاں نو کل قیامت والے دن پاک ریاض دے وچ آواز دتی جائے گی، اے جناب صدقہ کرنے والے، غریباں دا خیال رکھنے والے، اللہ رب العالمین دی راہ دے اندر مال خرچ کرنے والے، انہاں نو جناب پاک صدقہ دے وچ آواز دتی جائے گی۔ اے دنیا تے صدقہ دینے والے پاک صدقہ دے وچوں صدقے والے دروازے دے وچوں جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ جناب جنہاں نے جہاد کیتے نے، ساری زندگی جوانی اپنی جہاد کے میداناں کے اندر گزارے، الہی کلمت اللہ دی خاطر اپنی جوانی قربان کر دتی۔ باپو جہاد کے وچ آوازاں دتیاں جا رہیاں، اے مجاہداں دی جماعت، اے مجاہدین، اے جہاد والے دروازے دے وچ آ کر کے جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ جڑے لوگ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، نمازاں دی حفاظتاں کرتے ہیں، نمازاں کے اندر سستیاں نہیں کرتے، وقت دے نال 5 وقت نماز ادا کرتے ہیں، باپو صلاۃ دے وچ آواز دتی جائے گی، اے نماز پڑھنے والےو، نماز دی حفاظت کرنے والےو، سنت کے مطابق نماز ادا کرنے والےو، باپو صلاۃ دے وچ نماز والے دروازے دے وچ جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ، میں قربان جاواں۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما نے، سوچ کتنی عام ہے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے کو سوال کر دے نبی علیہ السلام جی کو کیا کوئی ایسا خوش نصیب بندہ بھی ہوئے گا جنہوں ان سارے دروازے دے وچ آواز دتی جائے گی؟ سوچ ویکھو نا کتنی اعلیٰ ہے، کتنی پاکیزہ اور عظیم سوچ ہے۔ جنت کے داخلے کی خواہش ہے، جنت کے داخلے کی خواہشات میں، جنت کے داخلے کی سوچا میں پاک پیغمبر علیہ السلام انہاں دا سوال سن کے فرماتے ہیں نعم ہاں ابو بکر، کچھ ایسے لوگ بھی ہون گے جنہاں کے اندر ساری کوالٹیاں ہون گیاں، انہاں نو جناب بابو صدقہ دے وچوں آواز دتی جائے گی، انہاں نو بابو ریاض دے وچوں آواز دتی جائے گی، انہاں نو بابو صدقہ تے بابو جہاد دے وچوں بھی آواز دتی جائے گی۔ اے ابو بکر مینوں لگدا ہے تو بھی انہاں لوگاں دے وچوں ہے جنہاں نو سارے دروازیاں دے وچوں آواز دتی جائے گی۔
حضرات نبی علیہ السلام دے صحابیاں سوچا ویکھو نا کتنی اعلیٰ تے عمدہ سوچا نے کوئی دنیا دے مال دا سوال نہیں کیتا اے جناب کوئی خزانے نہیں مانگ لے بلکہ آخرت دیاں خواہشات نے جنت دے داخلے دیاں خواہشات نے کوئی ایسے صحابی نہیں جڑے نبی علیہ السلام دا ساتھ چاہتے نے دنیا کے اندر بھی نبی علیہ السلام کے ساتھ دی خواہش ہے آخرت کے اندر بھی نبی علیہ السلام نے خاص نبی علیہ السلام نے ساتھ دیا سوچا نے عمدہ تے اعلیٰ سوچا نے پاک پیغمبر علیہ السلام نے پیارے صحابی جناب ربیع بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی اعلیٰ تے عمدہ سوچ کے مالک نے نبی علیہ السلام کے نال پیار کرنے والے محبت کرنے والے نبی علیہ السلام کی نوکری کرنے والے نبی علیہ السلام کے ایک امہ کا خیال رکھنے والے نبی علیہ السلام صبح اٹھتے ہیں نبی علیہ السلام تہجد کے وقت اٹھتے ہیں جناب ربیع بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوٹے کے اندر پانی کا انتظام کرتے ہیں نبی علیہ السلام واسطے مسواک کا انتظام کرتے ہیں نبی علیہ السلام کی ضروریات کا خیال رکھتے ہیں ایک دن نبی علیہ السلام خوش ہو کے فرماتے ہیں اے ربیع بن کعب جو کچھ منگنا ہی مانگ لے میں اللہ رب العالمین کے کو سفارش کر کے تینوں لے دیواں گا اللہ اکبر کبیرہ میں قربان جاواں کتنی عمدہ سوچ ہے کوئی جناب مال و متاع نہیں منگیا کوئی مالی غنیمت نہیں منگیا کوئی دنیا کا سامان نہیں منگیا بلکہ بڑی اعلیٰ سوچ کا مظاہرہ کیتا ہے جناب ربیع بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتے ہیں نبی علیہ السلام جی میں ہر کچھ نہیں چاہتا جنتاں دے اندر تہاڈا گوانڈ چاہتا وا جنتاں دے اندر تہاڈا ساتھ چاہتا وا جنت دے اندر جتھے تہاڈا محل ہوے اوتھے نال میرا بھی محل ہو جاوے ایہی سوچ وہی منگنا چاہتا نبی علیہ السلام نے فرمایا ربی کچھ ہور مانگ لے میں ہور بھی اللہ رب العالمین کے کولوں لے کے دے دیواں گا جناب ربیع بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں اے نبی علیہ السلام جی بس ہور کچھ نہیں چاہیے جنتاں دے اندر صرف تہاڈا ساتھ ہی چاہیے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا فَإِنِّي عَلَى بِنَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ اے ربیع بن کعب جنتاں دے اندر اگر میرا ساتھ چاہتا ہے تے تیرے نال تعاون کرنا پڑے گا تیری مدد کرنی پڑے گی تو دنیا کے اندر فرضی نماز تو علاوہ نفلی نمازاں بھی ادا کریا کر ادھروں تو نفلی نمازاں ادا کرے گا ادھروں اللہ رب العالمین کے کولوں سفارش کر لواں گا اللہ رب العالمین جنتاں کے اندر تینوں میرا ساتھ عطا فرما دے گے حضرات صحابہ کی سوچ صحابہ کے خیالات کی آج دے خطبہ جمعہ المبارک کے اندر پاک پیغمبر علیہ السلام کی اعلیٰ سوچ بیان کرنی ہے انہاں کے خیالات بیان کرنے لے اور انہاں دا شان اور مرتبہ اور بلند سوچ بیان کرنا پاک پیغمبر علیہ السلام کے سامنے فکر ہے تے آخرت دی فکر ہے تے قبر دی فکر ہے اگر انہاں نو خواہش ہے تے جنت دی خواہش ہے حضرات آؤ نبی علیہ السلام کے پیارے صاحب کی سوچ کی ہے جناب مادان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے صحابی نے پاک پیغمبر علیہ السلام کے غلام نے جناب سبحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے کول رہنے والے نبی علیہ السلام کی سیرت نو دیکھنے والے نبی علیہ السلام کی حدیث سننے والے جناب مادان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ دے کہ میں جناب سبحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول جاتا وا
جا کر کے پوچھنا کہ نبی علیہ السلام تو کوئی ایسا عمل دینا سبب جن وجہ تو میں جنت میں اندر داخل ہو جاؤں. جناب سبحان رضی اللہ تعالیٰ تشریف فرما دے. جناب مدان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی عمدہ سوچ لے کے آئے نے, بڑی اعلیٰ سوچ لے کے آئے نے. آ کر کے اندر نے سبحان تو نبی علیہ السلام نے کھول رہا ذرا ایک گل پہ دس کوئی ایسا عمل ہی دس دے جن وجہ تو میں جنت کے اندر داخل ہو جاواں. جناب سبحان رضی اللہ تعالیٰ خاموش نے تین مرتبہ سوال کیتا تے جناب سبحان رضی اللہ تعالیٰ دس دے نے اے نادان جڑا تو سوال میرے کول کرنا اے میں نبی علیہ السلام نے کولوں کیتا سی تے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا سی سبحان زیادہ تو زیادہ نوافل ادا کریا کر, زیادہ تو زیادہ سجدے کیتا کر. جب تو زیادہ سجدے کرے گا اللہ رب العالمین جنت میں داخلہ نصیب فرما دیں گے. حضرات نبی علیہ السلام کے اصحاب کی سوچ کتنی اعلیٰ سوچ ہے, کتنی عمدہ سوچ ہے. پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول غریب صحابہ جاندے نے جنہاں دے کول کوئی مال و متاع نہیں, جنہاں دے کول کوئی زیادہ پیسے اور زیادہ اناج موجود نہیں. اس طرح دے صحابہ آندے نے تے آ کر کے یہ سوال نہیں کرتے کہ جناب سانو کھانا دیتا جائے, سانو کپڑے دیتے جان, ساڈی غربتاں نوں دور کیتا جائے. دنیا دا کوئی خیال نہیں, آخرت دی سوچ لے کے آئے نے. پاک پیغمبر علیہ السلام نے گولا کر کے شکایت کر دے نے کیا پاک پیغمبر علیہ السلام جی مالدار صحابی ساڈے تو سبق لے جا چکے نے. پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ وہ کس طرح یہ کیا لگے کہ اسی بھی نماز پڑھنے وہ بھی نماز پڑھتے نے, اسی بھی روزے رکھتے وہ بھی روزے رکھتے نے, وہ غلام آزاد کرتے نے لیکن ساڈے اندر توفیق کو نہیں, اسی غریب مال کو نہیں کسی قسم کا کوئی غلام لے کے آزاد کرتا ہی ہے. یہ جناب بڑے بڑے صدقے کرتے اس طرح کا مال نہیں لیکن اسی بھی جنت کے اندر خواہش رکھنے جان دی اور انہاں تو نیکیاں کے اندر اگے مدد کی سوچ رکھتے ہیں. کوئی ایسا عمل کوئی ایسا وظیفہ دسیا جائے جن ذریعے اسی انہاں کے نالوں نیکیاں کے اندر اگے نکل جائیے. حضرات دنیا کے لوگ مال کے اندر نکلنا چاہتے ہیں, لوگ سود بوڑ کے اندر دوسرا کے نالوں اگے نکلنا چاہتے ہیں, دنیا کے مال کے اندر اگے نکلنا چاہتے ہیں. لیکن پاک پیغمبر علیہ السلام کے اصحاب نیکیاں کے اندر نکلنا چاہتے ہیں. ایک فقیر مہاجرین صحابہ نبی علیہ السلام کے کو سوال کرتے ہیں کوئی ایسا عمل دسیا جائے, کوئی ایسا وظیفہ دسیا جائے جنہیں ذریعے اسی نیکیاں کے اندر اینا تو اگے لگ جائیے. پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کیوں نہیں میں ضرور ایسا عمل دس دیواں گا جنہیں نال تسی اینا تو نیکیاں کے اندر اگے لگ جاؤ گے. پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تسی جناب ہر فرض نماز تو بعد 33 دفعہ سبحان اللہ پڑھیا کرو, 33 دفعہ الحمدللہ پڑھیا کرو, 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھیا کرو. جب تسی یہ عمل کر لو گے نیکیاں کے اندر انہوں کے نکل جاؤ گے. چند دن گزرے میں پاک پیغمبر علیہ السلام نے کچھ دوبارہ آ جاتے ہیں. آ کر کے اندر نبی علیہ السلام کی امیرہ ہوئی پتہ چل چکی ہے, انہوں نے بھی یہ عمل کرنا شروع کر دیتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. لوگوں پہ اللہ کا فضل ہے جنہوں اللہ رب العالمین اپنا
فضل عطا کر دے. لیکن جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کے اصحاب کی سوچ کتنی اعلیٰ ہے. نیکیاں کے اندر ایک دوسرے تو اگے نکلنا چاہتے ہیں. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی دل کے اندر ایک خواہش ہے کہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیکیاں کے اندر بڑے میرے تو اگے نے کتنے اللہ رب العالمین منو بھی موقع عطا فرمائے. میں بھی جناب ابو بکر صدیق تو نیکیاں کے اندر اگے لگ جاتا. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ کے کول مال آیا, نبی علیہ السلام کی خدمت کے اندر حاضر ہوئے تھے. نبی علیہ السلام جی میں اپنے گھر دا ادھا مال تواڈے کول لے کے آیا اور دل کے اندر سوچ کی کہ اتنا زیادہ مال میں لے کے جا رہا ہوں, آج میں ابو بکر تو نیکیاں کے اندر زیادہ وقت جاواں گا. پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا عمر کتنا سامان لے کے آیا؟ کہنے لگے جی گھر کا ادھا سامان تواڈے کول لیا. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ موجود نے. فرمایا ابو بکر تسی کتنا سامان لے کے آئے ہو؟ فرمایا میں سارا گھر کا سامان ہی تواڈے کول لایا. اور جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرما لگے کہ ابو بکر وہ ہستی اور وہ ذات ہے اور ایسی شخصیت ہے جنہیں تو میں دیکھیے تو کہ کبھی بات سکتا. سوچ دیکھو کتنی اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر اس بات کا اعلان فرمایا سابقوا الی المغفرہ, لوگوں مغفرت کی طرف دوڑو, نیکیاں کے اندر مقابلہ کرو. اللہ کا قرآن اس بات کا اعلان کرتا ہے, لیکن اسی دنیا کے مقابلے کے اندر اگے بڑھنے کی کوشش کرنے ہیں. اور جب انسان دنیا کے مقابلے کے اندر ایک دوسرے تو اگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور زمانہ ایسے بندیاں کو ذلیل کر دیتا ہے, لیکن جڑے لوگ اللہ رب العالمین کی احکامات کے اندر اور نیکیاں کے اندر اگے لگنا چاہتے ہیں, اللہ رب العالمین ایسے بندیاں کی مدد بھی کرتے ہیں. حضرات صحابہ کی سوچ کس طرح دی ہے؟ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی خدمت کے اندر حاضر ہوئے اور آ کر کے سوال کرتے ہیں من اسعد الناس, اے نبی علیہ السلام جی کیڑا ایسا خوش نصیب ہے, خوش بخت بندہ ہے جنہوں بھی شفاعت کا یوم القیامہ, جن لوگ قیامت والے دن تواڈی شفاعت اور سفارش نصیب ہوئی. نبی علیہ السلام سوال سن کے مسکراتے. فرمایا ابو ہریرہ کو امید سی کہ اس سوال تو ضرور میرے کو کرے گا, کیونکہ تینوں نیکیاں دی احادیث اکٹھیاں کرن دی بڑی تمنا تے خواہش ہے. ہن سوال کر لیا تے سن لے ابو ہریرہ, کل قیامت والے دن میری شفاعت کن نصیب ہوئے گی؟ فرمایا اسعد الناس بشفاعتی, جڑے بندے نو میری سفارش اور شفاعت دی خوشخبری نصیب ہوئے گی, اور بندہ من قال لا الہ الا اللہ, جس بندے نے سچے دلوں لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اور اودے لوازمات نو پورا کیتا, ایسا بندہ خوش نصیب ہے جنوں کل قیامت والے دن میری شفاعت نصیب. کوئی جناب دنیا کے مال کا سوال نہیں, سوچا ایسی اللہ نے کہ آخرت کی فکر ہے, جنت کی فکر ہے کہ جنت کے اندر کسی طریقے داخل ہو جاوا. اور حضرات آخری بات جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کی خدمت کے اندر حاضر ہوئے, اور جناب ابو ہریرہ ایسے صحابی ہیں کہ گھر کے اندر روٹی کھانی نہیں جاتی, کہ کدھر اس طرح نہ ہوئے کہ میں گھر کے اندر کھانا کھان جاواں اور نبی علیہ السلام کوئی حدیث بیان کر دے میں سن نہیں سکتا. اتنی اعلیٰ سوچ ہے. اور نبی علیہ السلام کے کول سوال کرتے رہے, نبی علیہ السلام جی میں تہاڈی خدمت کے اندر رہتا احادیث سننا وا, لیکن ایک پریشانی کہ میں جڑی بھی حدیث سننا منوں دے الفاظ بھول جاندے. اللہ رب العالمین نے کولو میری سفارش کر دے کہ اللہ رب العالمین میرے حافظے کو مضبوط کر دے, کوئی دنیا کا مال نہیں. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا پورا اپنی چادر بچھا,
جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے چادر اچھائی، نبی علیہ السلام نے 2 بوک بھر کے وہ اتنے سٹے دی اور فرمایا ابو ہریرہ انہوں اپنے سینے دے نال لا۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام دی او بابرکت چادر اپنے سینے دے نال لائی۔ اللہ رب العالمین نے معجزہ اٹھایا، حافظہ تیز ہو گیا۔ اور جناب ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں اس کے بعد میں جہی حدیث سنی ہے کبھی منو بھولی نہیں، ہمیشہ منو حدیث یاد رہی ہے۔ حضرات اے نبی علیہ السلام دے اصحاب نے جنہ دی اتنی اعلیٰ سوچ، جنہ دے اتنے اعلیٰ اور بلند خیالات نے، آخر دی سوچ اور آخر دی فکر ہے، اور قرآن بھی بیان کرتا ہے فاستبقوا الخیرات، نیکیاں دے اندر مقابلہ، بھلائیاں دے اندر مقابلہ ہے، اور فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ، لوگوں مغفرت کی طرف دوڑ کے آؤ، تیزی دے نال آؤ، لِرَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، اور ایسی جنت کی طرف دوڑ کے آؤ، عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، اور ایسی جنت جدا خلا آسمان کے زمین جتنا خلا ہے، ایسی جنت کی طرف دوڑ کے آؤ۔ اللہ رب العالمین نے جنت کی ترغیب دلائی ہے، نہ جنت کی صفات بھی پیدا کیتیاں نے، جنت کی صفات دسیاں نے، تاکہ لوگاں نو جنت کی خواہشات اور زیادہ پیدا ہو جائے۔ اور فرمایا اعدت للمتقین، یہ جنت اللہ رب العالمین نے متقین کے واسطے بنائی ہے۔ اور نبی علیہ السلام پہ یہ تخیلات، نبی علیہ السلام کی یہ سوچ، یہ اندر ساڑھے واسطے سبق ہے اور بہت بڑا سبق ہے۔ نبی علیہ السلام کے صحابہ انہوں نے سوچ دی وجہ تو اللہ رب العالمین نے دنیا تے ہی کامیابی دیا گرنٹیاں دیتیاں، اولئک ہم الراشدون اولئک ہم المفلحون، یہ لوگ ایسے نے جڑے ہدایت نے، ہدایت یافتہ نے، سیدھے راستے تے نے، صراط مستقیم تے نے، اور اولئک ہم المفلحون، یہ لوگ کامیاب نے، یہ لوگ کامران نے۔ انہاں دی صفات، انہاں دے خیالات نو بیان کر کے اللہ رب العالمین نے ایک بڑا قانون واضح کر دیتا، فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، لوگ نبی علیہ السلام تے صحابہ کی طرح ایمان لیاؤ گے تے او ہدایت نے، سیدھے راستے تے نے، صراط مستقیم تے نے۔ لیکن نبی علیہ السلام دے صحابہ دے راستے تو کوئی اپنے راستے پر جدا کر لے گا، وہ گمراہ ہو جائے گا، اور دنیا کی سلامتہ کے اندر، اندھیریاں کے اندر بھٹک جائے گا، جہنم کے راستے پہ چڑھ جائے گا۔ اللہ رب العالمین دے کولو دعائے، اللہ رب العالمین سانو نبی علیہ السلام دے اصحاب دا سچا پکا پیروکار بنائے، جویں انہاں دی بلند سوچے، اللہ سوچے۔ اللہ رب العالمین سانو بھی اس طرح دی پاکیزہ سوچ دا مالک بنائے۔ وما علینا الا